اشاعتیاں نے کسے دور دے اندر پرچم حق دا جھکایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑی پر چہرہ مرجھایا نہیں۔ اشاعتیاں نے کسے دور دے اندر پرچم حق دا جھکایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑی پر چہرہ مرجھایا نہیں، پر چہرہ مرجھایا نہیں، پر چہرہ مرجھایا نہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم۔ 12 ربیع الاول بروز اتوار بعد نماز ظہر جامعہ علویہ حیدریہ میں گھمن پارٹی بدعتی ٹولہ کا مولوی عبداللہ وڑائچ نے اہل و سنت والجماعت جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے عظیم مناظر علامہ خضر حیات صاحب کا نام لے کر اس نے چیلنج کیا۔ بر موقع ہمارے طلباء اسٹیج پر چڑھ کر اس چیلنج کو قبول کیا انہوں نے۔ تو جیسے یہ اطلاع ملی علامہ خضر حیات صاحب اور گجرانوالہ سے مجاہد ملت حضرت علامہ نصر اللہ خان صاحب راشد اور میں خود خان کا ڈوگرہ سے ہماری جماعت کے عظیم مناظر حضرت مولانا محمد صدیق آزاد صاحب اور دیگر علماء وہاں تلاگنگ شہر میں پہنچ گئے۔ باہمی مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ مناظرہ صبح 10 بجے کیا جائے۔ صبح 10 بجے کا ٹائم طے ہو چکا تھا۔ تو جب 13 ربیع الاول صبح 10 بجے کا ٹائم طے ہوا تو موقع وقت سے پہلے حضرت علامہ خضر حیات صاحب اپنے رفقاء سمیت اور معاونین مناظر ان سمیت کتابوں سمیت تلاگنگ شہر میں تشریف لے آئے۔ ہمارے ساتھی مناظرہ کی بات کرنے کے لیے جب ان کی مسجد حیدریہ علویہ جہاں پر مناظرے کا چیلنج ہوا تھا وہاں پہنچے اور اس موقع پر مجاہد ملت حضرت علامہ نصر اللہ خان صاحب راشد اور حضرت مولانا محمد طارق عزیز صاحب گجرانوالہ وہ بھی وہاں پر موقع پر پہنچ گئے۔ ہمارے ساتھی کہتے تھے کہ بھائی مناظرے کا وقت ہے 10 بجے کا، لہٰذا ابھی مناظرہ کیا جائے، لیکن فریق ثانی وہ کہنے لگا کہ بھائی ہمیں ٹائم دو، چونکہ ہمارے مناظر جنہوں نے چیلنج کیا تھا وہ تو رات ہی سے چلے گئے ہیں، لہٰذا ہمیں کچھ ٹائم دیا جائے، وقت دیا جائے۔ ہمارے ساتھی اس بات پر بضد تھے کہ بھائی مناظرہ ہو، ابھی نہیں تو شام کو کر لو، کل کر لو، پرسوں کر لو، ترسوں کر لو، لیکن مناظرہ ابھی کر لو، اسی وقت طے کر لو۔ لیکن باہم آپس میں اتفاق رائے کے ساتھ دونوں فریقوں نے جو اس وقت رائے کی قائم کی کہ مناظرے کے لیے انہوں نے پھر 18 فروری طے کی اور اس میں باقاعدہ تحریر لکھی گئی اور جائے مناظرہ بھی لکھا گیا کہ کہاں ہم نے مناظرہ کرنا ہے۔ تو ناظرین یہ تحریر دیکھ لیں کہ آج 18 فروری ہے، مناظرے کا دن ہے جو پچھلی تحریر میں طے شدہ دکھائی گئی۔ تو ہم مناظرے کے لیے تلاگنگ شہر میں پہنچ چکے ہیں۔ حضرت علامہ خضر حیات صاحب اپنے معاونین مناظر اور رفقاء سمیت مجاہد ملت حضرت مولانا علامہ نصر اللہ خان صاحب راشد کی قیادت میں مناظرہ گاہ حکیم محمد اعجاز کی کوٹھی پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھیے
کہ وہاں کیا گفتگو ہوئی، ناظرین ملاحظہ فرمائیں۔ ہاں جی، یہ وہ مقام ہے جس کا انتخاب پہلے دن کیا گیا تھا، حکیم اعجاز صاحب کی کوٹھی۔ یہ ابھی زیر تعمیر ہے۔ مولانا صدر حیات، میں اور باقی کی رفقا یہاں پہنچے ہیں حکیم صاحب کی ملاقات میں بھی۔ ہاں جی، ادھر آئیں بھائی آپ۔ السلام علیکم، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد جاوید، صرف جاوید۔ آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ میں ادھر حکیم صاحب کے پاس کام کرتے ہیں۔ آپ کس علاقہ کے ہیں؟ مکھڑ شریف۔ مکھڑ شریف۔ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ مجھے ہو گئے تقریباً 9 مہینے ہو گئے۔ ابھی صبح سے لے کر 10 بجے تک کوئی مولوی صاحبان کو جماعت یہاں آئی تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی آدمی نہیں آیا ہے کسی قسم کا؟ ایک صبح آیا تھا، وہ ادھر سے ہی چلا گیا۔ بس ادھر سے چلا، اندر کوئی بھی نہیں ہے؟ اندر کوئی آدمی نہیں آیا۔ تو چلو کون تھا وہ، کیا کہتا تھا؟ حکیم صاحب سے ملنا تھا۔ بس اور کوئی بات نہیں تھی۔ مولوی تھا؟ جی مولوی تھا۔ تو یہ حکیم صاحب ابھی نہیں یہ کوٹھی تیار کر رہے ہیں؟ جی نہیں کر رہے ہیں، کہ ابھی رہائش نہیں لائے یہاں پر؟ نہیں ابھی تک نہیں لیا۔ اب وہ مولوی کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر آئے اور بیٹھے رہے اور ادھر آیا کوئی نہیں۔ جو بیٹھک میں بیٹھے ہیں وہ ادھر چائے پینے کے لیے چلے گئے ہیں، باہر چلے گئے، ادھر کوٹھی پہ کوئی نہیں ہے؟ ادھر نہیں، کوئی نہیں۔ یعنی آپ صبح سے جہاں ہی ہیں نا؟ میں ادھر ہی تھا۔ 24 گھنٹے یہاں ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو لگا بھائی تو لگا تو پیسے گن کے ساتھ آئی کوئی نہیں۔ دوسرے دن بعد دوسری فتح۔ ہاں، سب جھوٹ بولا ہے کہ ہم وہاں بیٹھے ہیں، وہاں ادھر آئے ہی کوئی نہیں۔ یہ لڑکا ادھر ہے اور یہ اب دیکھ ہم نے اس لڑکے سے انٹرویو لیا ہے۔ اندازہ کریں۔ اس نے کہا میں 24 گھنٹے کا یہاں ملازم ہوں، پرانا ملازم ہوں، یہاں کوئی صاحب کوئی مولوی کوئی نہیں آئے گا۔ صبح سے 10 اعجاز کی کوٹھی ہے نا؟ جی جی حکیم اعجاز صاحب کی کوٹھی۔ حکیم اعجاز صاحب کی کوٹھی ہے۔ مناظرہ ہونا تھا سب جگہوں پر، ہم کوئی بندہ یہاں نہیں آیا۔ ان کے تعاقب میں ہم صبح بھی ہو کر گئے یہاں سے، لیکن اب مولا کے ریاض صاحب نے کہا میں بھی چلنا ہے وہاں پر۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے جی چلتے ہیں۔ گوریا والی جگہ بھی دیکھیں، وہاں بھی سن لیں۔ اب یہ حکیم اعجاز کی کوٹھی ہے، اس پر آئے ہی نہیں، پتہ نہیں وہ جھوٹ کہاں سے بولتے رہے کہ ہم وہاں بیٹھے ہیں میدان مناظرہ میں۔ اب کئی ساتھیوں نے ان کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی۔ اس ساتھی نے پوچھا ہے کہ آپ کس میدان مناظرہ میں بیٹھے ہیں؟ آگے سے پوری بند کر دی ہے۔ کہتے ہم میدان مناظرہ میں بیٹھے، آگے پوچھا جائے کس، بس کس نفر کوئی جو بھی فون کر رہے ہیں ہم نے کہا بھی فون ہی بند ہے۔ ہمیں خبر بتا دو کس مقام پہ ہیں، کہاں گھس گئے، ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ ابھی بتا دیں، ابھی بتا دیں، اب شام تک ہم انتظار کرتے وہ ہیں۔ مولوی عبید وہ ڈی سی صاحب کے سامنے کہتے ہیں ہم نے مناظرے کا چیلنج ہی نہیں کیا۔ اندازہ کرے جھوٹ کا یہ اتنا بڑا کذاب، اور وہ عیدگاہ کا خطیب بھی ہے، تبلیغی بھی ہے، اور بیرون ملک اندرون ملک چلے بھی لگتے ہیں۔ چلو جی، حکیم اعجاز صاحب کی کوٹھی تو خالی ہے، وہاں تو وہ موجود نہیں ہے وقت پر۔ اور ہمیں ساتھیوں نے فون پہ اطلاع کرنا شروع کی کہ جی وہ تو تلا گنگ شہر سے بہت دور ٹمن علاقہ ہے، بلکہ وہاں سے بھی 7 کلومیٹر دور، وہاں ایک ڈھوک گرایا، وہاں بیٹھ کر چیلنج کر رہے ہیں کہ یہاں آؤ جی مناظرہ کرو۔ بھئی حیرانگی کی بات ہے کہ مناظرے کی جگہ تو ہے حکیم اعجاز کی کوٹھی، وہ کیوں وہاں جا رہے ہیں؟ لیکن جب وہ وہاں ہمیں اطلاع ملی، حضرت علامہ نصر اللہ خان صاحب راشد نے فرمایا کہ بھائی ان کا تعاقب کرنا ہے، اور اسی وقت ہمارے قافلے کا رخ ادھر ہو گیا۔ جب ہم وہاں ڈھوک گرایا، بہت دور جا کر سفر کر کے وہاں پہنچے، اب وہاں کیا ہوا ناظرین خود دیکھ لیں۔ سانو سے ملاقات کرا دی، ملاقات کر کے چلیے۔ اپنا آدمی بھیجو یار وہ حاجی صاحب آ جاتے ہیں میرا مل کے۔ سویرے تقریباً 9:30 پونے 10 بجے تو چلے گئے نہیں؟ یہ 10 بجے تو بعد سارا پروگرام پہ چلتا ہے، ہوں تک چل رہا ہے۔ یار اپنے آپ کو چلا دے
ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਕਮਰੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਰੋ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾ ਹੋ ਸਮਝ ਆਏ ਅਸੀਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣੇ ਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚੱਲਨੇ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਈ बस साथी बाकी ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ 15 ਜੀ ਪਿਆ ਅੱਜ ਆਜੋ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲੈਣੇ ਯਾਰ ਘਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ बाकी वापस लगे ਆਜੋ ਉਹ ਜੀ ਠੀਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ सब अभी आला मतलब ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਰੋ ਯਾਰ हजरत ये जवाब आने भाई मेरा नाम जी रसूलुल्लाह खान राशिद है इस जमात शूरा पाकिस्तान का रुकन ਤੇ ਗੁਜਰਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ पे सारा प्रोग्राम दिखाया जाएगा ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਖੜ ਜਾਓ ਯਾਰ ਖੜ ਜਾ ਖੈਰ ਹੈ सर डर नहीं कर ले यार कोई मसला कोई नहीं है बाबा कोई तो बाबा खांदा पे ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ तो ठीक ही बन दी इसका ठीक बनाने का हाँ तजर्बा ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 3 साल ਅੰਗਾ ਲੈਣ ਕੀ क्या नाम है उसका अच्छा इंशाअल्लाह जनाब ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ चल ਸਾਰੀਆਂ काम ਜਗ੍ਹਾ मोटा कार है दूसरी जगह तीसरी जगह सर दोस्त है जो बताने वाले मैं भी बता रहा था कोई पहुंच गए हैं आमिर शेख साहब आओ जी अस्सलाम وہ آگے پہ نا تھوڑی ڈھوک دوتے آئے پہ ہیں جی سٹی ڈھوک تے نال حضرات मुड़ गए ان حضرات یہ گل کر کے گئے بھائی اسی 10 بندے ٹڈو سن 10 اڈے ہوسن صرف تے بمنا کوئی بنا دے ہوتا ہے ये भी गल बहना कोने ने कीती پوری گل دیکھو ساڈے گھر بیٹھا ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ بیٹھنا یا سانو کیوں نہ فون کیتا بھئی اسی اتھے پہنچے پہ اسی گل ہوئی ہے 10 بندے اون مطلب کہ بندے آئے تسی کو نہ آئے गुजारे सुनो بات اور تسی بادشاہ 10 بجے کیوں گل کرے 10 بجے نے نہیں ਬਾਦੋਂ ਅਸਾਂ ਜਾਵਣੇ ان بندے پہ تسی اسی اڈے مہمان ہے اڈے تو مہمان ہے باپ کبیر ہے اڈے آکھے نے ان میں انہی دار روبلا باپ پہ میں باپ پہ ٹھیک ہے تم سمجھ آ گئی لیکن اسے مقام مناظر لیکن اصل اسے ان بندے نے ہاتھ سے اللہ کی نے میں نے جو چلے گئے تلگانگ بنو اور تلگانگ میں ٹپ گئے ہو نے تو تسی آ سارے اور تسی جی گھر بندے نہ رہے بھی پیوائی اسی ہاتھ نہ سکنے ان اپنے ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋ ਤੂੰ ਕੋ ਕੀ ਸਮਝ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ पता नहीं क्यों ਕਲ ਵਜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਲ ਵਜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਵਜੇ ਰੱਖ ਲੈ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਵਜੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚਲੋ ਸੁਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਬਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸਲੀ ਕੋਈ ਵਜੇ 4 ਕਰੋ 12 ਵਜੇ
12 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪہ گئی نہیں ٹھیک ہے یقین ہے بھائی صاحب پریشان ہو تھوڑا گھر اسی آ چکے ہوں بہت ڈرامہ میرا نہیں بزرگوں دیکھو تسی مہربان ہو یہ تھوڑا گھر رکھے گھر رکھا پھر کیوں ہے آخر تھوڑی اتنی تنگ مناظرہ نہیں سی رکھا انہاں کیا ہے بندہ جی ایسا ہلو مناظرہ رکھے ہی نہیں سر کل جاگے سے بکھاؤن آیا نا سب آئے یا کون غلط بیانی کی تھی ہے نہیں کوئی صدا بھائی جانو مہربانی ٹھیک ہے یار چلو ایک منٹ جی جناب سنا ہو کیا حال ہے ڈاکٹر سنا میں اتنے تکیا نا پہ میں کہوں تو سڈے بندے نہ ٹپنے کیڑے والے تسی ہٹے جی الحمدللہ ترائے جگہ تو نہ تلاش کر کے چوتھی جگہ آتے نے چلے گئے تو نہ نس گئے بھاگ چکے ہیں پیار سے چلے اگلے گھر چلے جاتے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں اور کسی گھر میں وہاں بھی چلے جاتے ہیں مہمان بن کے کس قسم کا مناظرہ ہے اصل میں بات یہ تھی کہ 12 ربیع الاول کو جہاں ایک مولوی صاحب ہے عبداللہ بڑیچ اور بلوانے والے تھے قاری سعید احمد طلگن کے جس کا تعلق پہلے سپاہی صحابہ سے تھا پھر اس نے کئی رنگ بدلے اور اس کے بعد جو ہے اس نے جلسہ کروایا میں طلگن میں مسجد توحید السنت میں تقریباً 12 بجے بیان کر کے مجھے میرا حافظہ چپ کرایا اور میں چلا گیا ہم نے اپنے ساتھیوں سے وہاں پر پتہ کرایا کہ ان کا جلسہ ہے یا کوئی ڈرامہ بازی کوئی اور تو نہیں ہے تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا پرامن جلسہ ہے اور ہم کوئی شرارت نہیں کرنا چاہتے تلگن کے مقام پر تلگن کا مقام الویہ حیدریہ اس میں قاری سعید کے مدرسہ دیچ نے میرا نام لے کر مناظرے کا چیلنج کیا اس نے چیلنج کیا تو ہمارے کچھ طلباء ویسے سننے کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں پر تلا گنگ کے اندر جو ہے ہمارے طلباء ان کے سٹیج پہ چلے گئے کہ ہمیں چیلنج قبول ہے اور ہم خود مناظرہ کریں انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ اپنے استاد کو لائیں حالانکہ ہمارا یہ مولوی عبداللہ بڑیچ وغیرہ جس سے ہمارا کوئی تقابل نہیں ہے ہمارے ان کے بڑوں کے ساتھ ہے تو بہرحال ہمارے طلباء کے سامنے جب یہ بات ہوئی اس کے بعد ہمارے ساتھی بھی وہاں پہنچے تو وہاں پر یہ طے ہوا کہ صبح 10 بجے تک ٹائم ہمیں دے دیا جائے 10 بجے مناظرہ ہوگا یعنی 13 ربیع الاول کو تو اس وقت ہم پہنچ گئے رات کو صبح ہم کتابیں لے کر وہاں تلا گنگ پہنچے ہمیں پتہ چلا کہ عبداللہ بڑیچ تو عشاء سے پہلے ہی جہاں سے فرار ہو چکا ہے اس کے بعد ان کے ساتھیوں کو ہم نے کہا ہم تو حاضر ہیں تو وہ کہنے لگے کہ آپ ٹائم دے دیں تاریخ دے دیں ہمیں کچھ دن کے لیے تو ہم وہ تاریخ مقرر پر آ جائیں گے چنانچہ اس بنا پر پھر تاریخ مقرر کی گئی اور وہ تاریخ تھی آج کا دن یعنی 18 فروری اس کے لیے میرے پاس یہ موجود ہے جو جگہ متعین کی گئی مناظرے کی اور یہ ساری شرائط یہ جگہ مقرر کی گئی مناظرہ حکیم محمد اعجاز صاحب
اور مطابق چکوال اسے اپنی گل پہ جی حکیم محمد اجاز صاحب ان کے گھر ہوگا یہ تلا گنگ کے اندر، اور دوسرا مقام ہے اگر وہاں نہ ہو سکا تو چکوال میں ہوگا مولانا شیر محمد صاحب ارشد کے مدرسہ میں۔ اب ہم ابتدان تجھے چونکہ مقرر کردہ جگہ تھی، ہم تلا گنگ میں گئے، وہاں پر پتہ کیا حکیم اجاز، ہمیں فون آنے لگے، انہوں نے خواہ پتہ نہیں کہیں بیٹھ کر چھپ کر انٹرنیٹ چلا دیا کہ ہم موجود ہیں اور فریق مخالف نہیں، اور یہ ان کی پرانی عادت ہے ایسا جھوٹ بولنا، ہم جانتے تھے۔ ہم سب سے پہلے جو تحریر کے اندر جگہ ہے وہاں پر گئے، وہاں پر جب ہم پورا مکمل تسلی کر چکے کہ وہاں پر ان کا کوئی آدمی موجود نہیں، پھر ہمیں کچھ ان کے ساتھیوں نے فون کیا کہ ہم گوریا جی کون سی گرایا وہاں پر پہنچے ہوں کسی کوٹھی پر۔ وہاں سے اب جب یہاں پہنچے تو یہاں پر جو اصل مصدق کا رپورٹ ہے وہ 8 بجے سے یہاں سے بھاگ چکے ہیں، اور اب جو ہے پہلے وہ ان کے بندے سارے کہہ رہے تھے کہ 8 بجے وہ چلے گئے ناشتہ کر کے، اور وہاں پر وہ یہ رپورٹ دے رہے ہیں کہ ہم میدان مناظرہ میں، حالانکہ میدان مناظرہ وہ تھا، ان کو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم میٹنگ کریں گے، یہ بہانہ کر کے آئے تھے مناظرے کے، ان کو بتا کے نہیں، یہ آپ نے سن بھی لیا ہے۔ تو اب جو ہے ہم جہاں آئے اگلی صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہ کہہ رہے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے 8 بجے چلے گئے، کوئی کہتا ہے 10 بجے چلے گئے۔ یہ ہمارے پولیس کے بھائی ہیں، ان کو صحیح پتا ہوگا کہ یہ کب سے ادھر ہیں اور وہ کب کے چلے گئے ہیں۔ تو چیلنج بھی ان کی طرف سے تھا، اور پورا تلا گنگ انہوں نے چھوڑا، پھر یہ ایک ڈھوک ٹمن کی، تلا گنگ چھوڑ کر یہاں ٹمن ہے، اب ٹمن سے پتہ نہیں بھاگ کے وہ کہاں چلے گئے، گرائے والی ڈھوک۔ اب یہ سارے ساتھی موجود ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام خضر حیات ہے اور بکھر سے میرا تعلق ہے، ونہار میں مدرسہ تعلیم القرآن و سنہ میں مدرس ہوں۔ میرا نام نصر اللہ خان راشد ہے، گجرانوالہ سے میں ہوں۔ آپ نے دعوت یہاں پر یہ رکھا گیا تھا مذاکرہ؟ نہیں، ہمیں تو نہیں معلوم تھا، ہمیں تو اچانک یہ پتہ چلا ہے۔ میرا نام حافظ محمد صدیق ہے، خانقاہ ڈوگرہ سے تعلق ہے، اور ہم انہی کی سرکوبی کے لیے آئے مولانا خضر حیات صاحب کے ساتھ ان کے معاون بن کر۔ اب چلو بھائی، آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں تو پولیس موجود ہے۔ ہم نے پوچھا کہ بھائی مولوی کہاں ہیں کہ جن سے ہم نے مناظرہ کرنا ہے؟ وہ کہنے لگے صبح سے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ چونکہ ہم تو پہلے تعاقب میں تھے، ہم نے تو مناظرہ کرنا ہے، ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ، وہیں سے ہمیں پتا چلا کہ وہ ٹمن میں موجود ہیں، تو ہم ان کا تعاقب کرتے کرتے ٹمن میں بھی پہنچ گئے۔ چل بورڈ میں چاڑنے دے۔ نعرے نہیں مارنے جل ہے تو نعرے مرنے مت میں بسم اللہ۔ ٹکر شکر کوئی نہ پکایا یار، میں فدری نہ بھوکا ہوں، ٹکر کھاؤ آج تو سا مولیاں کی چڑھیا تو سا بھوکا نہ مار چھوڑا۔ کچھ نہیں بندے بیٹھے تھے، مولانا عبداللہ صاحب تو بیٹھے، عبداللہ وڈائی صاحب تھے، مولانا عبداللہ وڈائی صاحب یہ جگہ کیا ہے؟ اتنے تو بولو نا، کوئی نہیں ٹائم کیا ہے جی؟ کوئی چلو چلو بورڈ نہیں میں بنا رہا یار۔ حیات النبی حق چار یار، اچھا حنفی دو بندی کیمرہ مین کدھر ہو؟ اچھا جی، میں تو اس علاقے سے متعارف نہیں ہوں کیونکہ میرا تعلق گجرانوالہ کے ساتھ ہے۔ اس علاقے میں ویسے تو سارا علاقہ چلتے پھرتے رہے، ٹمن کے علاقے میں پہلی بار آنا ہوا ہے۔ آپ کا تعارف؟ کہاں رہائش آپ کی؟ ٹمن میں۔ جہاں پہ ہم گئے تھے سارے، اس ڈوگ کا نام کیا ہے؟ ڈوگ گرایا۔ وہاں جن جو لوگوں سے ملاقات ہوئی وہ وہیں کے رہنے والے تھے؟ آپ کے سامنے وہ ساری باتیں ہوئی ہیں؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ
8 बजे उन्होंने नाश्ता किया इधर और तकरीबन 9:30 बजे इधर से चले गए। ठीक है। वो मलक नवाज और याकूब, मलक याकूब और मलक नवाज साहब लोग घुराया। ये टम्मन से कितना आ गया? वो टम्मन से बस 3 किलोमीटर होगा, 3-4 किलोमीटर होगा। वो सारी बातें आपके सामने हुई थी। जी जी। आप इस इलाके के जिम्मेदार आदमी हैं। जी जी। सिर्फ यही चीज मैं देखना चाहता हूँ कि इंटरनेट पे झूठी सीढ़ियाँ आगे भी चलती रही है, कोई नई बात नहीं। जी जी। हमारे गुजरांवाला भी एक सीढ़ी इसी तरह उन्होंने बनाई थी मस्जिद में बैठकर, तो टेलीफोन पे बातें मुझसे कर रही और मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं था। फिर मैंने अपना बेटा वहां भेजा, जाओ पता करके आओ कि ये मुझे लग रहा है ऐसे कुछ जैली काम हो रहा है। ये वहां पर पहुंचे, कह लगे इकबाल अबू जी वहां तो जैली सीढ़ी तैयार हो रही है। उसके दूसरे दिन फिर मैं अपने रफाका को लेकर उनकी मस्जिद में जा पहुंचा था। उनके मेंबर पे नारे लगाए, मस्जिद पे नारे लगाए, लेकिन मौलवी साहब अंदर से लैट्रिन से बाहर नहीं निकले। तो ये काम उनका पुराना है, वही काम आज उन्होंने यहाँ भी कर दिखाया है। असल में वो जो है ना जी, उन्होंने इधर इंटरनेट पे तो चला कि हमारा मुनाजरा इधर हम अब बैठे हैं और वो नहीं, हालांकि वो बैठे नहीं, वो तो उनसे उन्होंने कहा कि हमने चाय पीनी है, उनके जाती तल्लुकात है। हाँ। चाय पीनी है और चली, उनको बताया भी नहीं कि मुनाजरा, और इंटरनेट पे चला रहे हैं कि हमारा मुनाजरा था और झूठ की इंतहा ये थी कि वो मकामी कहते हैं कि हमारा एक ताल्लुक था, ताल्लुक की बना पे चाय पीने के लिए आए और हमें कुछ नहीं बताया। हालांकि फ्रीकैन के दरमियान तय ये हुआ था कि सुबह 10 बजे वहां मीटिंग होगी और इसके बारे में मुशावरत होगी, ना कि मुनादरा। ये फ्रीकैन ने कहा, उन्होंने भी कहा है, हमारे साथियों ने भी, ये यहाँ के हमें पता चला है। लेकिन हम तो गुजरांवाला वहां तलागंग में कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी उनके ताकों में चल रहे, पता चले है कहाँ। और साथियों में फोन कर रहे थे चल रहा है इंटरनेट पे, तो हमने कहा हमें तो बताओ कम है कहाँ, हम वहां पहुंच जाते हैं। तो बेहमदुल्लाह उनके ताकों में, तो मैं यही चाहता था साथियों को 2 मिनट के लिए ठहर जाए, मेरा इनसे तारुफ नहीं है, जरा तारुफ भी हो जाए और बात भी हकीकत खुलकर सामने आए। असल में उलमाए इशाक तौहीद व सुन्नत का काफिला उनके ताक़ुब में तलागंग से होता हुआ ढोक घुराया पहुंचा, फिर वहां से टम्मन पहुंचा। अब ये मस्जिद हयातुन नबी है मौलवी नूर मोहम्मद साहब की। हमने पूछा कि भाई अब्दुल्ला वड़ैच ग्रुप है कहां? यहां से हमें खबर मिली कि जी आप यहां ढूंढ रहे हो, वो तो चला गया है थोआ मारम खां, जो कि तलागंग से 50-60 किलोमीटर दूर है। जमीयत इशात तौहीद व सुन्ना का अजीम शान ये काफिला उनका ताक़ुब करता हुआ देखिए ये अब थोआ मारम खां की तरफ रवा दवा है। सरगोदे ला के इंटरनेट तो इतना गलत तासुर दिता, फिर हुण इन्हां उत्थे कॉन्फ्रेंस शुरू कीती होए ते सानू मुनादरे दे बहाने देते। हुण गल संगिया साफ है, अगर मुनादरा करामणे सानू मुनादरा वास्ते सान कोई छदा असुना नप्पा गल इवे मोहम्मद खान जेड़ा ना ई अनैतुल ना करीबी रिश्तेदार है, अनैतुल ना करीबी रिश्तेदार है। मैं चीज़ी दीवाना पाऊं इस मोहम्मद खान माखा कर शहीद ना मैं तलकात है उन आखा मोहम्मद खान माखा कर शहीद ना सवतना कर शहीद ना नंबर दे या उसना मैं ठिकाना दस, मैं सदा सब कर शहीद फलान जी होना ये गल से अंदर होनी भी कर शहीद ना सवतना, मैं यार ना सवतना उसी, लेकिन मुनादरे ना मैंने पता है जिस वक्त असि अपनी गल्ला करना सड़क को दिखाओ इधर कर शहीद साहब आ गया, कर शहीद साहब आए उस वक्त कर शहीद साहब को लगे अस अंदर साहब इसी आवे ना जनाब ते उन्होंने उन आखा भाई यार पुलिस लगी हुई इतनी मेरे पीछे, अरे पुलिस लगी हुई मेरे पीछे, उन्होंने पुलिस कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो मैं इस इंतहाई मारा मैं मुनादरा ना कर सकता ऐसा कब सर असा क्यों जद पैवे ने जड़वा मसीन पढ़ बंदे हैं तुझे सच कूड़ ने खड़ो या मरद को तुझे सुलह क्यों ना करने, हमारे यासिर साहब आए सारा कुछ उसने कोल आए मैं तुझे सुलह करके यार इन्ना पुलिस और उस सिद्धे सामने कारी शहीद महाराज देखो मलक साहब गल सुनो जी जी गल्लां थोड़ियां भी सामने हैं, जेड़ा साडी मजबूरी है। एक तो पहली चीज है कारी सईद इत्थे है, तुसी कारी सईद नाल गल करो, हाले तक मुनादरा नहीं होया जी जी। फतह मुबीन कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब क्यों शुरू भाई बंद कराओ, मतलब है ना हुण देखो सानू धोखा दे के असि इत्थे पे फिरदे हां उन्हां दे पीछे और उन्हां नहीं हम तुसी दसो सानू हां अल्लाह वैद दी कसम है भाई कारी शहीद मुनादरे वास्ते तैयार कोई नहीं, कारी शहीद हुण भी मुनादरे वास्ते तैयार इस वास्ते कोने यार मां पुलिस न पेसी मेन वास्ते पुलिस इतनी पीछे समझ आई असो नाका भाई नहीं कारी शहीद तू जिस मुनादरे ने टाइम रखा तू मुनादरा करे से तो को कर सही है थाई कर सही है, लेकिन उसकी मर्जी ना हो सी मुनादरा। पुलिस दे बारे उथे डीसी दे सामने मौलवी उबैद उथे कल कसम चाहिए कि के चाहे उथे भी ऐसे मुनादरे दा चैलेंज ही कोई नहीं कीता, तुसी सादे आदमी हो तो इन्हां दी बेईमानियां दा पता नहीं। बहरहाल इतनी गल है कि साढ़े 2 बंदा नु ओ मौलवी
گواہی ملاؤ اساں ویکھاں بھی واقعی بیٹھے یا نہیں ہاں سر تو یقین کوئی نہیں یہ میں تو پیان دے میں تو نہیں پیان عبداللہ بڑائی جان دیکھا ہے میں دیکھا عبداللہ بیٹھا عبداللہ بڑائی بالکل کم از کم سجاؤ صحیح ہاں نا ہاں جی ایک بندہ صرف لے جاؤ عبداللہ بڑا جیسی دیکھ آیا میں تو سامنے کہنا گا جی چھوٹ نال بادشاہ بندہ کوئی یقین نہیں دھوکا دیتا نہیں بھائی جان تھوڑے تے یقین ہے صرف اس گل تو ہے بھائی جڑی فتح مبین کانفرنس او جڑا اوتے خطاب کر ونجے اوتھے اسی ایتھے پھر ونجا اساں ای ٹینشن ہے بس او اوتھے تلگنگ بیٹھا ہوے او اوتھے تقریر کر ونجے اسی ایتھے ہوواں ای تے وقت بڑا جی تسلی ہو ایک کاری نہ اللہ تعالی دا مقصد کام ہے جماعت ہے اس کان کیتا میں نہیں دیکھو پتہ نہیں ان ساڈی جماعت دے ہو جان نہیں ساڈی گل سمجھے ٹھیک ہے میں کوئی نہیں کانفرنس بھی ہوندی رہندی ہے دیکھو اساں اپنی گل کردے ہیں جتنے تک ساکی دا گل ہے ساکی بھی ہر جماعت ہے یہ شاو تو ایدہ نہیں ہر جماعت ہے اچھا جتنے تک اور دی گل ہے یہ ہر جائی تے ہر جماعت ہے مسئلہ ہے بے تسی آپ سمجھدار آدمی ہو کہ اگر مناظرہ ہومنا ہے اتنے فتح مبین کانفرنس کیوں شروع ہے اچھا پھر مناظرہ ہومنا ہے ترائے جگہ متعین اتنے اسی ٹمن گئے ہیں اتو جناب کے تو صبح 8-9 بجے ناشتہ کر کے نکل گئے انہاں میسج اتنے گندے چلائیں خدا دی قسم ہے کوئی کنجر بھی پڑے اس کو بھی شرم آتی سارا دن حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گالاں اور ساڑھے اساتذہ گالاں سارے مسئلہ ہے بے تنویر تے اس قسم دے لفظ یعنی کوئی انسان وہ گل کر ہی نہیں سکدا اسی ہن مہربانی کر کے انہاں فتح مبین کانفرنس کی اساں ہن میدان خالی چھوڑ کے دے تھوڑے تے پے پھردے ہیں گل اے صاحب تسی دکھاؤ کام شروع کراؤ گل ٹھیک ہے نہیں تو پھر فتح مبین کانفرنس تو روکو چھڈو جی ساڈا ہی سامنے باؤ ہاں پھر دیکھی جائے وہ چل نہیں رہے فتح مبین کانفرنس چل نہیں رہے تسی خالی اساں تکا دو ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے جی خیریت ہے کون صاحب بول رہے ہو محمد خان کیڑی ٹوک تو تسی کون ہو جی میں قاری نصر اللہ گجرا والے تو بول رہے ہیں جی اچھا اچھی جی تو ہمارے ہاں ڈوگ نکلور تو بول رہے ہیں ٹوک نکا نور جی اور اس دن جڑا 18 تاریخ نو پروگرام سی تلا گنگ دے سلسلے چ اسی لوگ تواڈے دروازے تو تے آئے ساں جی بالکل اچھا تواڈے نال پہلے رابطہ کیتا سی کہ مولوی عبداللہ وڈائی صاحب تواڈے کول موجود رہے تساں کیا موجود نے آ جاؤ جی میں گزارش کرنا میری گل سن توجہ نہ جی اسی ذمہ دار دے لوگ جی سج ساتے ہیں ہاں اسی گل کرنا سچی تے کھری ہیں کھریاں ہی سونیاں لگدیاں ہاں جی اسی تو ہمارا خان موجود ہے جی ہاں تلگنگو سے مولوی صاحبان قاری عنایت اللہ رحیم صاحب اچھا جی انہاں سا فون کیتا یار کو مولوی نس کے آئے ہیں تھوڑے دے علاقے اچھا تے مہربانی کرو سا انہوں نے کھوج لا کے دو کٹھ بیٹھے اچھا میں انہوں نے آکھا جی میں کدی کام آنوان لیکن تو سے میں حکم کیتا میں انشاءاللہ جنسی پوری کرے سے اچھا جی میں تو بھجا نسا ان لوگ اتھ بیٹھے ڈھوک اور نبکی ایک ڈھوک مشہور ڈھوک نبکی اچھا اتھ بیٹھے میں اتھ پہنچ گیا ہوں اچھا جی میں نے گلا کہ یار مسئلے چھوڑی بیٹھنے کو حق سچ سا نکھیر کے دسو یہ مسئلہ اچھا تے سونا تسی تمام نس ہن تمام نس کے تسی آ گئے ہو اچھا تے تلگنگو سے دے مولوی صاحب نے فون آ یار نس رتے تے نہ نکو تے تسی مہربانی کر بھجے نس نہ گل بننی تے دا مناظرہ کر کے نو اچھا انہوں نے گل آکھی بس ٹھیک جی تسی آپ نے مولوی صاحب نال گل کرو اساں مولوی خضر نال مناظرہ کرنا اور کوئی مولوی نال نہیں کرنا ٹھیک ہے گل سمجھے نا پہ جی ہاں جی میں فون کیتا قاری عنایت اللہ رحیمی صاحب بھائی ان پہنے بس مولوی خضر نال مناظرہ کرنا مولوی خضر جنا ٹھیک ہے اسی پابند مناظرہ کرساں ٹھیک ہے بالکل صحیح لیکن اسی کرساں ڈوگ نکلور تے سد گھر اوتھے ہاں ایتھے مان نے کسی نہ لوگا شکایت ہو تے ڈوگ نکلور تے کرنا سب ذمہواری ہے میں کہ ٹھیک میری ذمہواری میرے گھر ہوتی بالکل صحیح ہے میں قاری عنایت اللہ صاحب فون کیتا جی ٹھیک ہے تسی اپنے علماء گھناؤ
مودی خضر صاحب گھنا اسی سودا مناظرہ کرا دے اندر خان بیٹھے بالکل صحیح تمام طرف کی جوابداری ہوسی بالکل صحیح ہے جس وقت سارے علماء آئے نا جی تھوڑے مرم خان شہر ہاں تے میں انہاں آکھا بھی سارے مہمان آ گئے کہ تسی ان کرو تیاری کر کے ڈھوک نہ تندور چاہو میں اپنے مہماناں کو گھنن والا پا انہاں اٹھانے نا اچھا جی جس وقت حضرت میں آیا نا تھوڑے شہر ہاں تے اپنے مہماناں میں گھن کے تے ڈھوک نہ تندور جڑی جا سے منتخب کیتی ہوئی ہے نا جی ہاں جی اتھے اسی لے کے اپنے مہماناں تسی حضرات وچ اس کے بعد تساں دے جاننے نے جی بالکل اتھے لے آیا اسی اوتھے پہنچے ہیں جس لے ہاں جی اتھی سے بھی پہنچے تو اساں جب ان پہنچے تو انہاں سے نائی وعدہ کیتا ہے تسی گھنا اپنے مہماناں تے اسی پیچھے پہنچے اچھا جسے اسی اپنے مقام تے پہنچے نا جی ہاں جی تے ادو جڑے ایک ذمہ ساتھی اساں میں فون کیتا پر میں مولوی تے میں سارے حضرات تے پہنچ گئے مناظر جی ہاں تے تسی آپ اج پہنچے نا تو او بندہ گماتا نا حضرت ان تے نس گئے تو اللہ اکبر اللہ اچھا ان تے میدان چھوڑ کے نس گئے اور حلف دیتا سارے لوگ سنا ٹیلیفون میں آن کی کروایا اچھا جی کہ وہ بندے قسم چاہ کی گل آتی اللہ نے قسم کر کے میں پانا کہ قاری سعید عبداللہ وڑایا کہ تو نس کے تو لگان چلے گئے اچھا اور یہ گل سارے جڑے تھے لوگ کھڑے ہیں نا جی 25 آدمی جڑے کھڑے انہوں نے سارے یہ گل سنی میں سپیکر آن کر کے تو اعلان کیتا بالکل صحیح بالکل صحیح اس کے بعد سینکڑے لوگ اس گرائے نے جواب کے لوگ تکا کہ وہ اگے گیا ہے جواب شاہ تو یہ بھی لوگ پیچھے پیچھے ہے وہ میدان چھوڑ کے نس گیا اس کے بعد اس جلسے نے اعلان کیتا میں تلگنگ میں جلسے کرے تو میں اس آئی گل آتی میں تلگنگ آ کے سپیکر تو ہاتھ تو کھس کے میں آخیا تو نہ سانا بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے تو نہ سا تو کیڑی گل اعلان کرن اور میں اس آئی چیلنج تھا جتھے تو جلسے کرے تو میں کھڑا ہو کہ میں سپیکر تو ہاتھ تو کھس کے تو خلاف اعلان کرے تو میں سرنا وعدہ کر کے مولی ہو کے یہ سرنا جھوٹ بول کے یہ کھلا تھا بالکل صحیح ہے بالکل صحیح اور حضرت جتھے تسی میں آخ سے اتھے میں ملک محمد خان مننا میں انشاءاللہ آ کے اتھے انشاءاللہ اعلان کرے سن ٹھیک ہے انشاءاللہ ان ضرورت پئی تو میں تانوں بلا سا پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ جی اسی تابعدار اسی تو حق سچ کھیلنے چاہنے بچے حق سچ میں بھی جٹ اور لوگ تے گلاں جی من چنگیاں لگدیاں یہ لگیاں ایسے تو دیکھو ایسے تو حق سچ کھیلنا چاہنا او دے پیچھے نسیاں تے کس طرح گڈیاں پجائیاں تے کیویں پہنچے اسی تواڈے سامنے کوئی شک نہیں جی لوکاں ویکھا لوکاں تو پوری گرائے ویکھا اگے اگے ان کے پیچھے پیچھے ساتھ شہید نے علماء گیا تے گرایا ڈھوک گرایا گیا اوتھے اگے پولیس سدی جی پولیس دیاں بھی سارے بیان میں ریکارڈ کیتے پھر مولوی نور محمد اودی مسجد وچ گیا جا کے میں کٹھو عبداللہ وڑا کتے وڑ گیا اج ٹھیک ہے جی اسی پھر اس حکیم صاحب دی کوٹھی بھی گئے ہیں اوتھے بھی مڑیا دے بیان سارے دے لے کاش کے ساتھ مل جاندے تے زندگی دے مناظرے دا نام نہ لیندے صحیح گل ہے بس اسے بڑی کوشش کی ویکھو نا جی اساں حکم ایسے دے استاد ہے قاری نعمت اللہ رحیمی صاحب ہاں جی انہاں سا حکم کتاب مہربانی کرو سان بندے نب کے دو اساں کا استاد اسی پوری کوشش انشاءاللہ کرے نا اور اچھا ہوگا اساں بھی گل کھل گئی بے واقعی لوگ جھوٹے انشاءاللہ میں تہاڈا نمبر اپنے کول کر لیا نوٹ جدو ضرورت پئی تے میں تانوں بلا سا پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ یہ منظر آپ نے دیکھ لیا کہ اشاعت التوحید و سنت کے علماء مناظرین بتی ٹولے کا گھیراؤ کس طرح کر رہے ہیں اور ان کا کس طرح پیچھا کر رہے ہیں الحمدللہ اشاعت التوحید و سنت کے علماء نے پشاور کے اندر انہیں للکارا انہیں جرت نہیں ہوئی سامنے آنے کی ان کے تعاقب میں پشاور پہنچے پشاور سے تلگنگ پہنچے تلگنگ سے ڈھوک گھرایا پہنچے ڈھوک گھرایا سے ٹمن پہنچے ٹمن سے تھوہا محرم خان پہنچے تھوہا محرم خان سے ڈھوک نکا نور پہنچے مگر نہ ان کا الیاس گنمن سامنے آیا نہ عبداللہ وڑائے پتہ نہیں زمین کھا گئی یا آسمان اور انشاءاللہ اشاعت التوحید و سنت کے علماء ہمیشہ ان کا اسی طرح گھیراؤ کرتے رہیں گے بھاگو بھاگو خضر آیا خضر آیا اشاعتیاں نے کسے دور دے اندر پرچم حق دا جھکایا نہیں گردن اپنی کٹوا چھوڑی پر چہرہ مرجھایا نہیں اشاعتیاں نے کسے دور دے اندر پرچم حق دا جھکایا نہیں گردن اپنی کٹوا چھوڑی پر چہرہ مرجھایا نہیں پر چہرہ مرجھایا نہیں پر چہرہ مرجھایا نہیں